اسلام میں موت ایک اہم حقیقت ہے، جیسے زندگی کا لازمی اور مقدر حصہ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں موت کے بارے میں کئی حکمت آموز اور رہنمائی فراہم کرنے والے اقوال موجود ہیں۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سورہ آل عمران۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ موت ایک حتمی سچائی ہے اور ہر انسان کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سورہ واقعہ میں ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم ہی تمہیں موت دیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ اسلام موت کو زندگی کے ایک مرحلے کے طور پہ دیکھتا ہے، جس کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ موت کو یاد کرو، یہ دنیاوی لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، حدیث نبوی۔ موت کی یاد انسان کو دنیا کی عارضی خوشیوں میں مبتلا ہونے سے روکتی ہے اور اسے آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتی ہے۔ مومن کے لیے موت اللہ کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے، حدیث نبوی، صحیح بخاری۔ اسلام میں موت کو محض ایک اختتام نہیں بلکہ اللہ کے قرب کی راہ سمجھا جاتا ہے، جو مومن کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ موت کے بعد بھی ہمارے نیک اعمال ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کا خوف ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اعمال صالح اور آخرت کی تیاری کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ موت کو قبول کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر اور بامقصد بنا سکتے ہیں۔ اور علامہ اقبال موت کے بارے میں کہتے ہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کچھ غافل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ انسان مر گیا تو زندگی ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زندگی کی موت جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یعنی موت جو ہے وہ صرف ایک زندگی ہے جو عارضی ہے، دوسری زندگی جو ہمیشہ کے لیے منتقل ہونے کا نام ہے۔ لہٰذا جو عارضی زندگی کی شام ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس کتاب میں موت کے بارے میں لوگوں کے خیالات اور خوف کو سمجھنے اور کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنفہ جولی ایک تجربہ کار نرس ہیں جو ہسپتالوں میں موت کے قریب لوگوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اس کتاب میں موت کو ایک فطری عمل کے طور پہ دیکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ جینے کے انداز پہ غور کیا گیا ہے۔ مصنفہ کا مقصد ہے کہ لوگ موت کے بارے میں بہتر معلومات حاصل کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ بامعنی اور خوشحال بنا سکیں۔ یہ کتاب نہ صرف ان لوگوں کے لیے مددگار ہو سکتی ہے جو موت کے بارے میں خوفزدہ ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو اپنے پیاروں کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ان کی بہتر طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں عملی رہنمائی اور موت کے تجربات پہ مبنی کہانیاں شامل ہیں جو زندگی اور موت کے درمیان ایک گہرا تعلق واضح کرتی ہیں۔ یہ کتاب موت کے بارے میں لوگوں کے خوف اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ زندگی کے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر موت کو ایک قدرتی اور انسانی تجربے کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ کتاب میں
بتایا گیا ہے کہ موت کا سامنا کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں گفتگو کیوں ضروری ہے، اور یہ زندگی کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پہ کیسے کام کرتی ہے۔ مصنفہ قاری کو یہ سکھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ موت کے بارے میں شعور رکھنے سے زندگی کے ہر لمحے کی اہمیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ایک رہنما ہے جو موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے خوف کو دور کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں سکون اور مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب میں 6 اہم موضوع ہیں۔ موت کو سمجھنا۔ موت ایک قدرتی عمل ہے اور اس کا خوف دور کرنے کے لیے اسے بہتر طور سے سمجھنا ضروری ہے۔ موت کے بارے میں شعور رکھنے سے ہم زندگی کی اہمیت کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا موضوع ہے خوف کو کم کرنا۔ موت کے بارے میں غلط فہمیاں اور خوف ہماری زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ موت کے بارے میں بات چیت اور معلومات سے خوف کم کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا موضوع ہے موت اور زندگی کا تعلق۔ موت کے بارے میں جاننے سے ہم اپنی زندگی کو زیادہ بھرپور اور بامعنی بنا سکتے ہیں۔ موت زندگی کا ایک حصہ ہے اور اسے قبول کرنے سے زندگی کا تجربہ گہرا اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ چوتھا موضوع ہے آخری لمحات کی دیکھ بھال۔ مصنفہ نے اپنی تجربات کی بنیاد پر بتایا ہے کہ ہاسپس میں مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کے آخری لمحات کس طرح اہم ہوتے ہیں۔ یہ کتاب مرنے والے افراد اور ان کے خاندانوں کو جذباتی سکون دینے کے طریقے بیان کرتی ہے۔ پانچواں موضوع ہے زندگی کے فیصلے۔ موت کو سمجھنا ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں مدد دیتا ہے، جیسے اپنی ترجیحات طے کرنا اور ہر لمحے کی قدر کرنا۔ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی مختصر ہے اور ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹا موضوع ہے موت کے بارے میں بات چیت کی اہمیت۔ موت کے بارے میں کھل کر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے پیاروں کی بہتر مدد کر سکیں۔ اس عمل سے ہمیں موت کو حقیقت کے طور پہ قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ کتاب نہ صرف موت کے بارے میں خوف کم کرتی ہے بلکہ زندگی کو مکمل طور پہ جینے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ موت کو سمجھنا ایک اہم اور گہرا عمل ہے جو ہمیں زندگی کے بارے میں بہتر انداز میں سوچنے اور اسے زیادہ بامعنی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ موت کا فطری عمل۔ موت زندگی کے دائرے کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ پیدائش اور نشو و نما۔ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ قدرتی عمل ہے۔ ثقافتی اور مذہبی نظریات۔ دنیا کے مختلف مذاہب اور ثقافتیں موت کو مختلف انداز میں دیکھتی ہیں، جیسے آخرت، جنت، جہنم یا دوبارہ جنم۔ یہ نظریات موت کو سمجھنے اور قبول کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ سائنسی پہلو۔ سائنسی طور پر موت اس وقت ہوتی ہے جب جسم کے اہم افعال، دل، دماغ اور سانس رک جاتے ہیں۔ موت جسمانی زندگی کا خاتمہ ہے، لیکن جذباتی اور روحانی پہلو مختلف ہو سکتے ہیں۔ نفسیاتی اثرات۔ موت کے بارے میں سوچنا ایک عام بات ہے، لیکن اسے بہتر طریقے سے سمجھنے سے خوف کم ہو سکتا ہے۔ موت کو سمجھنا ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے اور اسے بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ موت کو سمجھ کر اور قبول کر ہم اپنے اندر سکون پیدا کر سکتے ہیں۔ قبولیت سے زندگی میں موجود خوف کم ہو جاتا ہے اور ہم اپنی زندگی کو زیادہ مثبت انداز میں گزار سکتے ہیں۔ موت کے بارے میں آگہی ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات طے کرنے اور ہر لمحے بھرپور طریقے سے جینے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی محدود ہے، اس لیے اسے ضائع نہ کیا جائے۔ موت اور زندگی کا تعلق ایک گہری حقیقت ہے جو زندگی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی موجودگی کو معنی دیتے ہیں۔ موت زندگی کا اختتام نہیں، ایک حقیقت ہے۔ زندگی کی ابتدا اور انجام دونوں قدرتی عمل ہیں۔ موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی محدود ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ موت کے بارے میں شعور ہمیں زندگی کے ہر لمحے کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی ترجیحات پہ نظر ڈالنے اور وقت کو ضائع نہ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ موت کا سامنا ہمیں اپنے فیصلے بہتر بنانے کی ترغیب دیتا ہے، جیسے اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا اور بامقصد زندگی گزارنا۔ یہ ہمیں اپنے خواب پورا کرنے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے پر آمادہ کرتی ہے۔ موت ہمیں اپنی زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرواتی ہے اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ یہ زندگی کے خوبصورت پہلوؤں کو مزید نمایاں کرتی ہے۔ موت زندگی کے دائرے کو مکمل کرتی ہے اور اسے ایک نیا مطلب دیتی ہے۔ جیسے پودے کے مرنے سے زمین زرخیز ہوتی ہے، ویسے ہی موت کا تجربہ بھی انسانیت کو ایک نیا سبق دیتا ہے۔ موت کے خوف کو کم کر کے ہم اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون اور متوازن بنا سکتے ہیں۔ زندگی کو موت کے ساتھ قبول کرنا ایک ذہنی اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔ موت اور زندگی کا تعلق ایک یاد دہانی ہے کہ زندگی کی قدر کریں، اپنے پیاروں سے محبت کریں اور ہر دن کو آخری دن سمجھ کر جئیں۔ موت زندگی کے معنی کو گہرا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہاسپس اور آخری لمحات کی دیکھ بھال ایک خاص اور حساس شعبہ ہے جو ان لوگوں کو سکون اور آرام فراہم کرنے پر مرکوز کرتا ہے جو اپنی زندگی کے آخری مراحل میں ہیں۔ اس کا مقصد مریض اور ان کے خاندان کے لیے جسمانی، جذباتی اور روحانی سکون فراہم کرنا ہے۔ ہاسپس کا مطلب کیا ہے؟ ہاسپس ایک دیکھ بھال کا نظام ہے جو ان مریضوں کے لیے ترتیب دیا گیا ہے جنہیں لا علاج بیماری لاحق ہو اور ان کی زندگی محدود ہو۔ اس میں موت کے قریب لوگوں کو بہتر معیار زندگی فراہم کرنے پہ زور دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ علاج پہ زور دیا جائے۔ آخری لمحات کی دیکھ بھال یہ مریض کے جسمانی درد کو کم کرنے، جذباتی سکون فراہم کرنے اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ مریض کے خاندان کو بھی مدد فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اس مشکل وقت میں اپنے پیارے کی بہتر طریقے سے مدد کر سکیں۔ جسمانی آرام، مریض کے درد اور تکلیف کو کم کرنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں۔ سانس لینے میں دشواری یا دیگر علامات کو کم کرنے کے لیے خصوصی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ جذباتی اور نفسیاتی مدد، مریض اور ان کے خاندان کے جذباتی مسائل جیسے غم، خوف اور پریشانی کو سنبھالنے کے لیے کاؤنسلنگ فراہم کی جاتی ہے۔ موت کے قریب انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں بات کرنے اور اپنے احساسات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ روحانی مدد، ہاسپس میں روحانی سکون کو بھی اہمیت دی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو۔ مریض کو اپنی زندگی کے اختتام کو سکون کے ساتھ قبول کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ خاندان کی مدد، مریض کے خاندان کے افراد کو جذباتی اور عملی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ ان کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیارے کے آخری لمحات کو معنی خیز اور پرسکون بنا سکیں۔ موت کا سامنا کرنے میں مدد، ہاسپس دیکھ بھال مریض کو موت کے خوف سے نکال کر اسے ایک فطری عمل کے طور پر قبول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ مریض کو سکون، احترام اور محبت کے ساتھ زندگی کے آخری لمحات گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ زندگی کے فیصلے انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔
جو اس کے مستقبل، خوشی اور کامیابی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ فیصلے چھوٹے یا بڑے ہر سطح پر ہماری زندگی کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ موت کے بارے میں شعور اور زندگی کی مختصر حقیقت کو سمجھنے سے زندگی کے فیصلے زیادہ بامعنی اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ موت کو یاد رکھنا ہمیں زندگی کے ہر فیصلے کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں غیر ضروری چیزوں پر وقت ضائع کرنے سے بچاتا ہے اور زندگی کے اہم پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ زندگی کی ترجیحات کو سمجھ کر ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، جیسے اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا، اپنے شوق اور خوابوں کی تکمیل کے لیے کوشش کرنا، وہ کام کرنا جو ہمیں زندگی کو مقصد اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ موت کی حقیقت ہمیں اپنے تعلقات کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہمیں معاف کرنے، محبت کرنے اور اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ زندگی محدود ہے، اس لیے صرف کام میں مگن رہنے کے بجائے ذاتی خوشی اور سکون پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ اپنے وقت اور توانائی کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے فیصلے ہماری زندگی میں خوشحالی لاتے ہیں۔ موت کو سمجھنے سے ہمیں یہ سکھایا جا سکتا ہے کہ دولت کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اسے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں۔ سادگی اور قناعت پسندی پر مبنی مالی فیصلے زندگی کو پرسکون اور خوشحال بناتے ہیں۔ ایسے فیصلے کرنا جو زندگی کو بامعنی بنائیں، جیسے دوسروں کی مدد کرنا، اپنے شوق پورے کرنا یا اپنے اصولوں پر زندگی گزارنا، ہر دن کو قیمتی سمجھنا اور اس میں بہتری کی کوشش کرنا۔ موت کے خوف کو کم کرنے سے ہم بے خوف ہو کر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو دوسرے کے مطابق گزارنے کے بجائے اپنے اصولوں اور خوشی کے مطابق جینا چاہیے۔ موت کے بارے میں بات چیت کی اہمیت ایک حساس لیکن ضروری موضوع ہے، جس پر بات کرنا اکثر مشکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ گفتگو خوف اور الجھن کو کم کر کے موت کے حوالے سے سکون اور قبولیت پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ موت کے بارے میں کھل کر بات کرنے سے ہم اپنے خوف کو سمجھ اور کم کر سکتے ہیں۔ موت کو ایک قدرتی عمل کے طور پہ تسلیم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب ہم موت پہ بات کرتے ہیں تو یہ ایک حقیقت کے طور پر قبول کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ گفتگو ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے بہتر طور پہ جوڑتی ہے۔ موت کے بارے میں بات کرنے سے مریض، ان کے اہل خانہ اور دوستوں کو جذباتی طور پہ سکون ملتا ہے۔ یہ غم اور افسردگی سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ موت کے قریب افراد کی خواہشات اور ترجیحات جاننے کا موقع ملتا ہے، جیسے ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، ان کی روحانی یا جذباتی ضروریات کو کیسا پورا کیا جائے۔ یہ زندگی کے آخری لمحات کو بامعنی اور پرامن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ موت پر گفتگو ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں کو بہتر بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ موت کے بارے میں بات چیت نہ صرف خوف اور پریشانی کو کم کرتی ہے، بلکہ زندگی کو گہرائی سے جینے کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ موت زندگی کا اختتام نہیں، بلکہ ایک سفر کا حصہ ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ہمیں موت کو زندگی کا دشمن سمجھنے کے بجائے اسے ایک قدرتی تبدیلی کے طور پہ قبول کرنا چاہیے۔ خوف کی جڑیں لا علمی میں ہیں۔ علم اور سمجھ بوجھ ہمیں آزادی دیتے ہیں۔ موت کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے سے ہم اس کے خوف سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ زندگی کی قدر موت کی حقیقت کو سمجھ کر زیادہ ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی محدود زندگی کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم ہر لمحے کو بہتر طور پہ جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ موت کو قبول کرنا زندگی کو مکمل طور پہ جینے کا پہلا قدم ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ موت کے خوف کو ختم کر کے ہم اپنی زندگی کے تعلقات، خواب اور خوشیوں پر زیادہ توجہ دے سکتے ہیں۔ یہ کتاب قارئین کو موت سے جڑے خوف سے نجات دلانے اور زندگی کے ہر لمحے کی اہمیت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔